اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حلول ماہ مبارک رمضان تمام اہل اسلام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ یہ ماہ مبارک ماہ رحمت و مغفرت اور ماہ ضیافت اللہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک غنیمت فرصت ہے۔ معمول کے دنوں میں انسان اپنی بندگی کے دو تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ یہ موسم ماہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور بندگان خدا کے لیے بندگی کا سفر آسان کر دیا ہے۔ تمام وسائل مہیا فرما دیے ہیں اور تمام رکاوٹیں اس ماہ میں مومنین کی راہ سے بندگی کی راہ سے ہٹا دی ہیں، مگر یہ کہ خود انسان اپنی غفلت اور نفس امارہ اور شیطان کے وسوسے میں آ کر اور دھوکے میں آ کر کھلے ہوئے در اپنے لیے بند کر دے، مہیا وسائل پلٹا دے، ضائع کر دے فرصتیں، اور رکاوٹیں جو ہٹی ہوئی ہیں انہیں بحال کر دے۔ اس صورت میں یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی اور شقاوت ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بن مانگے عطا کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے انسان محروم رہ جائے۔ ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت اور پہچان نزول قرآن کریم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ماہ رمضان کا تعارف پیش کرتے ہوئے اور مومنین کو ماہ مبارک رمضان کی پہچان کے طور پر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور ماہ نزول قرآن کریم ہے۔ رمضان المبارک، اس کے ایام، اس کی لیالی راتیں، اس کی گھڑیاں، اس کے آنات، اس کے سکنات انسان کے لیے سب برکت ہیں، رحمت ہیں و مغفرت ہیں، اور ہر پہلو سے ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے ایک غنیمت فرصت ہے۔ اگر انسان اس کی قدردان ہو اور اس کو عاطل و باطل اور اسے لہو و لعب اور غفلت میں نہ گزار دے۔ لیکن جو ماہ مبارک رمضان کی اصلی خصوصیت ہے وہ روزہ نہیں ہے بلکہ نزول قرآن کریم ہے۔ روزہ اپنی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا اپنا اثر ہے، تربیتی عبادتی اثر انسان کے اوپر، انسان کی شخصیت پر، انسان کے باطن پر، انسان کے جسم پر اور انسان کے ماحول پر روزہ کے اپنے آثار ہیں، اور یہ سارا اہتمام در اصل نزول قرآن کریم کے لیے ہے۔ نزول قرآن کریم پہلے وضاحت ہو چکی ہے اس مطلب کی کہ نزول سے مراد بالا سطح سے نیچے کی سطح پر آنے کا نام نزول نہیں ہے۔ ہر چند عربی زبان میں اس عمل کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھت سے فرش پر آ جائے تو نازل ہوا ہے۔ جسمانی چیزیں جسمانی سطح سے، جسمانی بلندی سے جسمانی پستی تک اگر آئیں تو اس کو نزول ہی کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا نزول ایسے نہیں ہے۔ جیسے پرندے درختوں سے اتر کے زمین پہ آتے ہیں، یا جیسے پھل درختوں سے گر کے یا اتر کر زمین پہ آتے ہیں، یا جیسے درختوں کے پتے جھڑ کر زمین پہ آتے ہیں، یا جیسے بارش کے دوران بارش کے قطرے بادلوں سے بلندی سے آسمان سے گر کے
زمین پہ آتے ہیں، اس طرح کا نزول نہیں ہوا قرآن کریم کا، کہ اس تصور کے ساتھ کہ قرآن آسمان میں عرش پر یا لوح محفوظ پر ہے، اور لوح محفوظ زمین سے اوپر کسی سطح کا نام ہے، مکان کا نام ہے، اور وہاں سے قرآن کریم زمین پہ نازل ہوا ہے، یہ معنی نزول کا نہیں ہے۔ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے قرآن انسان کی سطح فہم تک آیا ہے، علم الہی سے فہم انسان اور درک انسان اور علم انسان کی سطح پر آیا ہے، اور علم الہی سے انسانی فہم تک آنا نزول ہے، یہ قرآن کا اترنا ہے۔ نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عام انسانوں کے لیے قابل فہم بنا دیا ہے، ان کی فہم کے مطابق اور ان کی فہم کے مطابق بنا کر اسے قابل فہم بنایا ہے۔ دوسرا نقطہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، مقصد نزول قرآن کریم ہدایت ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کے طور پر نازل ہوا ہے۔ ہدایت انسان کی زندگی جنم سے شروع ہوتی ہے موت تک، اسی دورانیے کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت اس نشان راہ کو کہتے ہیں جس کی مدد سے انسان کو راستہ ملتا ہے اور جس کی مدد سے انسان کو مقصد اپنا معلوم ہوتا ہے۔ وہ امور جو انسان کو مقصد و منزل بتائیں، اور وہ امور جو اس مقصد تک پہنچنے والا راستہ انسان کے لیے معین کریں، ان کو عربی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں ہدایت کہتے ہیں۔ اور انسان اس ہدایت کا محتاج ہے، اور قرآن نازل ہوا ہے، ہدایت بن کر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اسے قابلیت دے کر، صلاحیت دے کر، استعداد دے کر انسانیت کی، یا دوسرے لفظوں میں اور آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کا بیج پیدا کیا ہے۔ جس طرح پودا اور درخت بیج کی صورت میں کاشت ہوتے ہیں اور بیج سے اگ کر پھر اپنے تناور حالت میں پہنچتے ہیں، کامل درخت اور پودے بنتے ہیں، ان پر پتے لگتے ہیں، پھل لگتا ہے، ثمر لگتا ہے ان کا، اور اپنے عروج و کمال تک پہنچتے ہیں۔ انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خلقت کا یہی قانون مقرر کیا ہے کہ بیج انسانیت کا جنم لیتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے، ہم جو والدہ سے، ماں سے پیدا ہوئے ہیں، تو انسان پیدا نہیں ہوئے، انسانیت کا بیج پیدا ہوا ہے، اور اس بیج کو خود اب پرورش پانا ہے، پلنا ہے اور بڑھنا ہے، اور پرورش کے ذریعے سے اسے انسانیت تک پہنچنا ہے، مقام انسانیت اس نے حاصل کرنا ہے۔ یہی مقصد ہے انسان کی خلقت کا، اور اس نقطے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس اثناء میں انسان کا یہ بیج ممکن ہے راستہ بھی اپنا بھول جائے، بھٹک جائے، اور مقصد بھی فراموش کر بیٹھے، جیسا کہ اکثریت انسانوں کی اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی کو ضلالت و گمراہی کہتے ہیں۔ ہدایت کے مقابلے میں ہدایت مقصد خلقت اور اس مقصد تک پہنچانے والا راستہ سمجھانے والے امور ہدایت ہیں، اور مقصد سے لا علمی، مقصد سے دوری اور مقصد تک پہنچنے والے راستے سے بے خبری اور لا علمی گمراہی و ضلالت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم ہدایت ہے، اور یہ مطلب قرآن کے بارے میں اہل قرآن کا، مخاطبین قرآن کا ضروری ہے سمجھنا اس مطلب کو کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، اور قرآن کی ہدایت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ زمانہ نزول قرآن کریم سے لے کر، یعنی عصر نبوت سے لے کر قیامت تک جتنی انسانی نسلیں آئیں گی اور آئی ہیں،
ان سب کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو قرآن سے انسان نے دریافت کرنا ہے۔ نزول سے قرآن آسان بنا دیا گیا ہے، قرآن کریم عام ضرورت مند انسان کی ہدایت کے لیے قابل فہم بنایا گیا ہے، اور انسان کو اپنی فہم آمادہ کر کے یہ ہدایت قرآن سے حاصل کرنی ہے اور دریافت کرنی ہے۔ ہدایت کے حصول کے لیے قرآن کریم سے اپنی ہدایت لینے کے لیے جو اہتمام انسان کرتا ہے اسے تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ تفسیر کا مطلب اس ہدایت کو واضح کرنا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، انسان کی دسترس میں جسے قرار دیا ہے، اور وہ ہدایت جو قرآن کریم میں موجود ہے، انسانی ذہن کو اس ہدایت کے لیے تیار کرنا تاکہ آسانی سے ہر نسل، ہر فرد، ہر انسان اپنی ہدایت بغیر واسطے کے قرآن سے دریافت کر سکے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے ایک طبقہ ہدایت دریافت کرے، پھر دوسرا طبقہ اس پہلے طبقے سے ہدایت لے، تیسرا طبقہ دوسرے طبقے سے ہدایت لے، ایک نسل قرآن سے ہدایت حاصل کرے، دوسری نسل پہلی نسل سے ہدایت حاصل کرے، تیسری نسل دوسری نسل سے ہدایت حاصل کرے، بلکہ سب کا منبع بغیر واسطے کے قرآن کریم قرار دیا گیا ہے۔ پہلی نسل جس میں قرآن نازل ہوا انہوں نے بھی کسی واسطے کے بغیر خود قرآن کریم سے ہی ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ان کے بعد جو دوسری نسل آنی ہے اور آئی ہے اس کو بھی کسی واسطے کے بغیر پہلی نسل کی طرح بغیر واسطے کے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تیسری نسل، چوتھی نسل اور آج کی موجودہ نسل کے لیے بھی یہی قانون موجود ہے۔ قرآن سے بغیر کسی واسطے کے ہدایت حاصل کرنا، اس کے لیے قرآن فہمی اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ہدایت آمادہ ہے، قرآن کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، آسان بنا دی ہے، فراہم کر دی ہے، دسترس میں قرار دی ہے، اور اسے یسیر بنا دیا ہے، اسے قابل فہم بنا دیا ہے۔ لیکن انسانی نسلیں ضروری نہیں کہ قرآن کی اس نازل ہدایت کو اور دسترس میں آئی ہوئی ہدایت کو لینے کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں۔ تعلیم، تعلم و تزکیہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن کریم سے حاصل کر لے۔ جو ایک رائج طریقہ بن چکا ہے مسلمانوں کے اندر اور قدیم سے رائج ہے، گزشتہ ادوار سے آج تک رائج ہے، کہ قرآن کریم کو پہلی نسل نے سمجھا جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے، دوسری نسل کو حکم دیا گیا ہے اور دوسری نسل کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہی قرآن کریم کو سمجھنا ہے جیسے پہلی نسل نے قرآن کو سمجھا ہے، اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی ان کو پابند بنایا گیا ہے، ان کو مذہب کے نام پر ایسی تعلیم دی گئی ہے، ان کی ذہنیت ایسے بنائی گئی ہے کہ آپ نے قرآن سے وہی سمجھنا ہے جو گزشتہ قدماء اور قدیم نسلوں نے سمجھا ہے۔ یہ قرآن سے ہدایت کی محرومیت کا ایک بڑا سبب ہے کہ آپ قرآن سے بالواسطہ ہی کچھ حاصل کریں، بلا واسطہ حاصل نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ گمراہی، قرآن سے دوری اور بے عملی ایجاد ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ ہم موجودہ نسل کو ہی مد نظر قرار دیں کہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان ہیں، قرآن کے تقدس کے قائل ہیں، قرآن کا نہایت درجہ احترام کرتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں جو احساسات، جذبات رکھتے ہیں وہ ناقابل توصیف ہیں، لیکن در عین حال کہ قرآن کریم کا احترام و ادب حد درجہ ہے، قرآن سے محروم ہیں، مکمل طور پر محروم ہیں، اس لیے کہ موجودہ نسل کی زندگی کے کسی حصے میں قرآن موجود نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ جن کا قرآن پر ایمان ہے، اعتقاد ہے، ان کی زندگی میں قرآن موجود نہیں ہے۔ ان کے سینے میں محبت قرآن ہے، عقیدت قرآن ہے، احترام ہے، تقدس ہے، لیکن ہدایت قرآن نہیں ہے۔ موجودہ ساری نسل جو
زمین پر موجود ہے۔ اکا دکا افراد قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم سے انس رکھتے ہیں، قرآن کریم کی ہدایت سے بہرہ مند ہیں و فیض یاب ہیں، لیکن عمومی طور پر نسل اسلام و نسل مسلمین قرآن سے اجنبی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔